محترم حضرات، قرآن حکیم کے 26ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آج ہم دیکھیں گے۔ 26ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد کیا، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں کا رد کیا، ان کو کرٹیسائز کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارے جو اس کی پکار کو سن بھی نہیں سکتے اور قیامت تک ان کی پکار سے غافل رہتے ہیں۔ اب اس میں پیڑ پودے بھی آ گئے، اس میں پتھر کے بت بھی آ گئے، اس میں اولیاء کرام کی اور نبیوں کی قبریں بھی آ گئیں، جن کو آج دنیا میں پکارا جا رہا ہے۔ ان کی اس پکار پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ جو مانگ رہے ہیں وہ دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو تمہاری پکار سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، میدان محشر قائم کیا جائے گا، یہی اللہ کے اولیاء کرام، یہی اللہ کے نیک بندے اور یہی انبیاء کرام جن کو دنیا میں پکارا جا رہا تھا، ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ انکار کریں گے کہ اے اللہ ہم نے ان کو عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو شرک کی جڑوں کو یہ آیت کریمہ کاٹ رہی ہے کہ غیر اللہ کو جتنے پکارنے والے ہیں وہ انتہائی نامعقول اور غلط کام کر رہے ہیں۔ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود قیامت کے دن انکار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک جملہ نقل کیا۔ کافر لوگ بولتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو یہ غریب لوگ، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ یہ پہلے ایمان لائے، پہلے تو ہمارے جیسے چودھری لوگ، بڑے بڑے لوگ ایمان لانا چاہیے تھا۔ یہ پہلے ایمان لائے، پہلے انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان کافروں نے ایمان والوں کے بارے میں کہا لَوْ كَانُوا خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ دین سچا ہوتا، یہ دین صحیح ہوتا تو ہم سے پہلے یہ ایمان نہ لاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور چونکہ ان کو ہدایت نہیں مل سکی، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹ بول رہے ہیں اور پرانی پرانی باتیں بتا رہے، پرانا جھوٹ گڑھ کے لا رہے ہیں۔ اب یہ تو کافروں کی بات ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا، سلف کا ایک اصول آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کام دین کے نام پر آج ہو رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ دین کے نام پر کیا جانے والا کام صحابہ کے دور میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ اگر صحابہ کے دور میں نہیں ہوتا تھا اور آج اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ رانگ نمبر ہے۔ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، وہ کافروں کا جملہ تھا نا کہ اگر دین سچا ہوتا، اگر یہ کام صحیح ہوتا تو ان سے پہلے، یہ ہم سے پہلے اس پر عمل نہ کرتے۔ تو آج ہم یہی بات کہیں گے کہ اگر وہ چیز صحیح ہوتی جس کو آج لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا جا رہا ہے، 10 محرم کو تعزیہ نکالا جا رہا ہے، شب برات کی رات میں لوگ جو ہے جاگ کر کے عبادت کر رہے ہیں، اگر یہ سارے کام دین کا حصہ ہوتے تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا۔ صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب کہ یہ غلط ہے، یہ دین کا ایک حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان پر استقامت کا کیا بدلہ ہے، اللہ نے اس کا بدلہ بتایا۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد مصیبت آئی، پریشانیاں آئیں، انسان
ٹک نہ سکا, ایمان پر قائم نہیں رہ سکا, پھسل گیا جیسے آج ہو رہا ہے. ذرا سے لالچ کے لیے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. اور میری بات نوٹ کر لیجئے, اگر آپ زندہ رہے اور میں زندہ رہوں تو انشاءاللہ وہ دور بھی ہم دیکھیں گے, اور اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں ہیں کہ اگر آئندہ 10 سالوں میں یہ ارتداد کی اور ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی جو یہ لہر ہے یہ نہیں رکی, تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ دین پر عمل کرنا جب مشکل ہو جائے گا تو بہت سارے کمزور ایمان والے اس دین کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جائیں گے. جب دین پر عمل کرنے میں چیلنجز آئیں گے, فیس نہیں کر پائیں گے, وہ ایمان اس قدر کمزور ہو جائے گا. اسی لیے اللہ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں, اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو کسی بات کا نہ تو ڈر ہوگا نہ غم ہوگا. دنیا میں بھی کوئی ان کو ڈرا نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھائی, مار دو گے, مر جائیں گے ہم. وہ فرعون کے دربار میں جادوگروں نے کیا کہا تھا, فقد ما انت قاض, جو کرنا ہے کر لے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو جو ایمان پر جم جائے گا, اللہ کہہ رہا ہے اسے ڈر نہیں ہوگا, نہ دنیا میں ڈر ہوگا نہ آخرت میں ڈر ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو نہ تو کسی بات کا ڈر ہوگا نہ غم ہوگا. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون, ان کے عمل کا پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا. اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو, اللہ کو اپنا رب کہا, توحید پر آئے, اس کا تعلق علم سے ہے, اور اس پر جم گئے, اس کا تعلق عمل سے. علم اور عمل دونوں ہوگا تب انسان کامیاب. علم بہت ہے, عمل نہیں, تب بھی بیکار, اور عمل ہے علم کے بغیر تب بھی بیکار. یہ دونوں چیزیں اس آیت کریمہ میں اکٹھا کر دی. اس کے بعد ماں باپ کا حق بتایا گیا. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بھلائی کر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بھلائی کر. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا, تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا. ووضعتہ کرہا, اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, اور حمل میں رکھنے کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے. اس سے یہ پتہ لگا چونکہ دودھ پلانے کی میکسیمم مدت 2 سال ہے شریعت میں, اور یہاں اللہ 30 مہینہ کہہ رہا ہے دودھ چھڑانے کی اور حمل کی مدت. اس کا مطلب اگر ہم 30 مہینے میں سے 24 مہینے مائنس کر دیں تو بچا 6 مہینہ, یعنی 6 مہینے کی پریگننسی بھی کے ذریعے بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے, 6 مہینے کا بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے. شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا اور تکلیف ذکر کر رہا ہے ماں کی, کہ ماں نے پیٹ میں رکھا, ماں نے جنم دیا, ماں نے دودھ پلایا. ایسا کیوں؟ باپ بھی تو قربانی دیتا ہے. ماں نے اگر اپنے خون جگر سے آپ کو پلایا ہے اور اپنے خون جگر کے ذریعے آپ کو پروان چڑھایا ہے, تو باپ نے بھی اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کے آرام کے لیے اس نے اپنا آرام قربان کیا ہے. لیکن ماں کا خاص طور سے ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ بتا دیا جائے احسان تو دونوں کے ساتھ کرنا ہے, بھلائی تو دونوں کے ساتھ کرنا ہے, مگر ماں کا حق زیادہ ہے, ماں کا زیادہ خیال رکھنا. اس کے بعد فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب انسان جوان ہو گیا, وبلغ 40 سنۃ, اور 40 سال کا ہو گیا. جب انسان 40 سال کا ہو گیا, قالا, تب انسان کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, اے میرے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ کو دی ہے اور میرے والدین کو دی ہے. وان اعمل صالحا ترضا, اور اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے. واصلح لی فی ذریتی, اور اے اللہ میری اولاد کو بھی تو درست کر دے. انی تبت الیک و انی من المسلمین, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوتا ہوں. یہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دینے کے بعد
40 سال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ نوٹ کر لو میری بات. 40 سال انسانی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. 40 سال کی عمر نہ تو 18 سال والی جوشیلی عمر ہے, نہ 50-60 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے. 40 سال کی عمر انسان کی زندگی کی میچیورٹی کی عمر ہے. انسان ہر اعتبار سے میچیور ہو چکا ہوتا ہے. عورت ہوتی ہے تو کئی بچوں کی ماں بن چکی ہوتی ہے. آدمی ہوتا ہے تو بزنس وغیرہ سب ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے, نوکری پا چکا ہوتا ہے, کاروبار سیٹلڈ ہو چکا ہوتا ہے, بچے ہو چکے ہوتے ہیں, بچے بھی کچھ ٹین ایجر ہو چکے ہوتے ہیں. 40 سال انسانی زندگی کا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ٹائم ہے. 40 سال میں اگر کوئی نہیں سدھر سکا, وہ مرتے دم تک انشاءاللہ نہیں سدھرے گا. نوٹ کر لو میری بات. جو انسان 40 سال میں کا ہونے کے بعد بھی باہر نکل کر کے اس کی نظریں حرام چیزوں کو دیکھ رہی ہیں, اس کا چھچورا پن قبر میں جانے تک نہیں بند ہوگا. نوٹ کر لو میری بات. جو انسان 40 سال میں نشہ نہ چھوڑے, امید ختم کر دو, بہت مشکل ہے اس کا نشہ چھوڑنا, الا یہ کہ اللہ توفیق دیتے. یہ بڑی عمر کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے 40 سال. اور یہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دے کر کے 40 سال کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ خود باپ بن چکا ہوتا ہے, وہ خود ماں بن چکی ہوتی ہے. عورت مائیں سسرال میں سیٹلڈ ہو چکی ہے اور آدمی اپنے بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے. اب اس عمر میں اپنے ماں باپ سے توجہ کم ہو جاتی ہے. انسان سوچتا ہے یار میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں کہ اپنے ماں باپ کو دیکھوں. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں, وہ تیرے مرتے دم تک تیرے ماں باپ ہیں. تو 40 سال کا ہو گیا تو اور ان کا خیال کر, کیونکہ اب تو خود فیل کر رہا ہے کہ ماں کتنی قربانی دیتی ہے. تو خود اب محسوس کر رہا ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کرتا ہے. اب جب تو 40 سال کا ہو گیا ہے تو جب بھی تیرے ہاتھ اٹھے تو اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا کیا کر. اور اسی لیے یہ دعا 40 سال کے ہونے کے بعد, یہ دعا نوٹ کر لو, یہ 26ویں پارے کے شروع میں ہے یہ دعا پڑھا کرو. جو بھی 40 سال کے ہو چکے ہیں اس دعا کو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لیں. اور یہ بڑی قیمتی دعا ہے. اس میں ایک طرف اللہ سے ہم شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں, پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے. عمل کی توفیق تو بہت لوگوں کو ملتی ہے. میں 40 سال کا ہو گیا ہوں, اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے, ایسے عمل کی جس سے تو راضی ہو جائے. اور اے اللہ میں اولاد والا ہو چکا ہوں, میری اولاد کی اصلاح کر دے. اصلح لی فی ذریتی. اس کے بعد قیامت کے دن کا ذکر کیا گیا. فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, قیامت کے دن کافروں کو جہنم کی آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم تو اپنی تمام نیکیوں کا مزہ دنیا میں کھا چکے ہو, چکھ چکے ہو. تم نے جتنی بھی نیکیاں کی تھی تم کو دنیا میں ان کا بدلہ دے دیا گیا. واستمتعتم بہا, تم نے اپنی نیکیوں کا, اپنی بھلائیوں کا, اپنے اچھے کاموں کا مزہ اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ, آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ, کیونکہ تم زمین میں تکبر کیا کرتے تھے. بِغَيْرِ الْحَقِّ, ناحق تم تکبر کیا کرتے تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, اور تم گناہ کے کام کیا کرتے تھے. بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ انسان دنیا میں بہت لگزریس لائف کے چکر میں نہ پڑے. اس لیے کہ انسان اگر نیک بھی ہے اور بہت مزے لے کے زندگی گزار رہا ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں وہ اپنی نیکیوں کا پھل دنیا میں نہ کھا لے. زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کرو کہ وہ نیکیاں آپ کو پتا ہو, اللہ کو پتا ہو. کچھ غریبوں کی ایسی مدد کر دو کہ بن مٹھی آپ نے دے دی, آپ جانتے وہ جانتا ہے. کچھ یتیموں اور بیواؤں کے ایسے کام آ جاؤ جس میں کوئی فوٹو ووٹو نہ لیا گیا ہو, کوئی ویڈیو نہ لیا گیا ہو. کچھ ایسی بھی مدد کرو میرے بھائی, کچھ ایسی بھی نیکی کا کام کرو تاکہ قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ تو اپنی نیکیوں کا سب مزہ کھا چکا, تو ہم کہہ سکے نہیں ہے اللہ کچھ نیکیاں ہم نے ریزرو میں رکھی ہیں. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کافر کی کوئی نیکی آخرت میں کام نہیں آئے. مومن اگر نیکی کر رہا ہے اور دنیا میں پریشان ہے, ڈونٹ وری, چنتا مت کرو, فکر مت کرو. اگر نیکی کر کے بھی تم پریشان ہو, ڈونٹ وری, تمہاری ایک ایک نیکی اسٹور ہو رہی ہے اور تمہاری نیکی تمہیں قیامت کے دن کام آئے گی.
اللہ کافروں سے کہے گا تم تو مزہ لے چکے اپنی نیکیوں کا، تمہاری کوئی نیکی اب آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا گیا۔ یہ قوم عاد کون سے نبی بھیجے گئے تھے اس کی طرف؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی بتائے؟ قوم عاد کی طرف کون سے نبی بھیجے گئے؟ بھئی آپ لوگ جو ہے آج میرے خیال سے 23واں روزہ ہے، 23 دن سے لگاتار قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، اتنی تو آپ کو جنرل نالج ہونی چاہیے۔ یہ تو بالکل کامن سوال ہے، قرآن میں بار بار قوم عاد کا ذکر ہے۔ کون سے نبی بھیجے گئے تھے بتاؤ بھائی؟ ہے ہود علیہ السلام۔ دیکھیے وہ بیچارے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں نا، آپ ہی بول رہے ہیں نا، وہ برابر سن رہے ہیں، آپ لوگ تو بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دے رہے ہیں۔ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، ہوا رک گئی، گرمی سے بے حال۔ جیسے ابھی آپ کے کرنول کا موسم کیسا ہے؟ کل ایک بھائی بتانے لگے پورے انڈیا میں سب سے گرم موسم ہے یہاں، سب سے گرم موسم۔ پہلے آندھرا ویسے بھی مانا جاتا ہے کہ بہت گرم ہوتا ہے، اتنی گرمی ہمارے یو پی میں بھی نہیں پڑتی، اور پھر اس کے بعد کرنول میں ماشاءاللہ اتنی گرمی ہو رہی ہے۔ تو گرمی جب ہوتی تو انسان کیا تلاش کرتا ہے؟ انسان کو اگر کوئی سایہ مل جائے، کوئی شیڈو مل جائے۔ آپ چلچلاتی دھوپ میں جا رہے ہیں، باہر دھوپ سے بے حال ہے، اگر کہیں آپ کو ٹھہرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی سایہ دار جگہ مل جائے آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ قوم عاد نے دیکھا آسمان میں بادل ہے، چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، گرمی گرمی ہے، بادل نظر آیا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، انہوں نے بادل کو اپنے شہر کی طرف، اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو برسنے والا ہے، ابھی بارش ہو جائے گی، ابھی ساری گرمی دور ہو جائے گی، ابھی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، اے قوم عاد کے لوگوں، جس کو تم بارش برسانے والا بادل سمجھ رہے ہو، یہ بادل نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب بن کر کے آیا ہے۔ ریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر سے گرم گرم ہوائیں نکلیں گی جو آگ بن کر کے تم پر برسیں گی۔ وہ سب کے سب بدلی کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہ بادل آگ کا بادل بن گیا اور ان کے اوپر آگ بن کے برس پڑا۔ انسان جب کسی چیز سے خیر کی امید رکھے اور وہ چیز اس کے حق میں بری ہو جائے تو یہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ بھئی دشمن کو آپ دشمن سمجھتے، اپنی اولاد دشمن بن جائے تب بہت زیادہ کلیجے میں تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان مال کیوں کماتا ہے؟ مال انسان کے کام آئے، جب وہی مال وبال کا سبب بن جاتا ہے، جب اپنی بیوی اپنی دشمن بن جاتی ہے، جب اپنے بچے اپنے دشمن بن جاتے ہیں، تب تکلیف زیادہ ہوتی ہے میرے بھائی۔ وہ بادل کو بارش کا بادل سمجھ کے وہاں اکٹھا ہوئے اور آگ برس کر کے وہ بادل ان کے اوپر برس پڑا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، تدمر کل شیء بامر ربها، اور وہ بادل جب آگ بن کر کے برسا تو ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد مسل دیے گئے، قوم عاد جن کو اپنی طاقتوں پر ناز تھا، جن کو اپنے اپنے بڑے بڑے مکانوں پر ناز تھا، ان کو اللہ نے ایک ہلکے سے عذاب کے ذریعے مسل ڈالا۔ ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی، طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جن ملکوں کو ناز ہے کہ صاحب ہم دنیا میں سب سے ڈیولپڈ ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا تو تدمر کل شیء، ہر چیز برباد کر دے گا۔ ظلم کرنے والے کر لیں، اپنی طاقت اور اپنے ہتھیاروں پہ ناز کرنے والے ناز کر لیں۔ قوم عاد کو بھی اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اللہ کا عذاب آیا تو ہر چیز کو تہو بالا کر دیا، ہر چیز کو برباد کر دیا میرے پیارے بھائی۔ اسی لیے جب ہوا چلتی تھی اللہ کے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ میں اس ہوا کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وخیر ما فیہا، اور اس ہوا کے اندر کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وخیر ما ارسلت بہ، اور اس ہوا کو جس بھلائی کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کی برائی سے، اور اس ہوا کے اندر اگر کوئی برائی ہو تو اس سے، اور جس برائی کے ساتھ اس ہوا کو بھیجا گیا ہے
اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور جب بارش ختم ہو جاتی, جب ہوا چلتی تھی اور اس کے بعد جب واپس چلی جاتی تھی تو اللہ کے نبی سکون کی سانس لیتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے قوم عاد کے پاس بادل آئے تھے آسمان میں اور انہوں نے سمجھا بارش ہونے والی ہے اور وہ اللہ کا عذاب بن کے آیا. میں اس ڈر سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ ہوا جب چلے اور جب بادل آئے آسمان میں تو رحمت بن کر کے برسے, عذاب بن کر کے نہ برسے. اس کے بعد جنات کا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے, جنات وہاں سے گزرتے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ, اے نبی ذرا اس ٹائم کو یاد کرو جب جنات کی ایک جماعت کو ہم نے بھیجا. ایک جنات کی ایک جماعت گزرنے لگی, یستمعون القرآن, اور وہ قرآن کو غور سے سننے لگی. فلما حضروہ قالوا انصتوا, وہ گزر رہے تھے اللہ کے پیارے نبی وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنات وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا قرآن کی آواز آئی, انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو. فلما حضروہ قالوا انصتوا, انہوں نے غور سے قرآن کو سنا. فلما قضی, اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی, ولوا الی قومہم منذرین, تو واپس اپنی قوم کے پاس جا کر کے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے لگے. ایمان بھی لے آئے اور ایمان ہی نہیں لائے بلکہ دین کے داعی بھی بن گئے. قرآن کے ساتھ ایک میٹنگ, only one meeting with the قرآن, قرآن کے ساتھ ایک میٹنگ نے جنات کو ایمان والا بنا دیا, اور صرف ایمان والا نہیں دائی بنا دیا. آج تو ہم لوگ کتنی قرآن کے ساتھ ہم بیٹھکیں اور مجلسیں کر رہے ہیں, ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے میرے بھائی. قرآن کے ساتھ اگر واقعی میں تدبر کے ساتھ اور غور کر کے اور صحیح معنوں میں اگر قرآن کے ساتھ ایک میٹنگ انسان کرے تو اس کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے. جنات بدل گئے, مومن بن گئے اور جا کر کے اپنی قوم کو سمجھانے لگے. کیا سمجھایا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, اے ہماری قوم کے لوگوں ہم ایک ایسی کتاب کو سن کے آ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم, اور یہ قرآن سچائی کا راستہ بتانے والی کتاب ہے, سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو تم سن لو. وآمنوا بہ, اور ان کے اوپر تم ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم, اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گا. ومن لا یجب داعی اللہ, اور اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو اگر تم نے نہیں سنا تو کان کھول کر کے سن لو. فلیس بمعجز فی الارض, جو اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو نہ سنے وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. ایک مجلس نے جنات کو بدل ڈالا میرے بھائی. کاش ہم بھی قرآن پر غور کرتے اور قرآن ہمارے بھی دلوں کی دنیا کو بدل دیتا. اس کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. رسول تو بہت آئے مگر 5 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اولو العزم کا مطلب ہمت والے, حوصلے والے, اللہ کے دین کے لیے سب قربان کر دینے والے. 5 رسول تھے. کوئی جانتا ہے کون سے 5 رسول تھے جو اولو العزم تھے؟ ہے کسی کو انفارمیشن, کسی کو جانکاری ہے؟ 5 رسول ایسے تھے جو اولو العزم تھے, انہوں نے بہت قربانی دی اللہ کے دین کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول ہیں جو اولو العزم ہیں. اللہ اپنے نبی سے, آخری نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی دین کے پھیلانے میں اگر تکلیف آئے تو صبر کرو. آج ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے جاؤ, ایسی مصیبت کسی اور کے اوپر آتی تب دیکھتا, تب صبر نہ کر پاتے آپ. اگر کبھی آپ کو زندگی میں ایسا موڑ آئے
کہ دین پر عمل کرنے میں آپ کو بڑی تکلیف آئے اور آپ کے صبر کا پیمانہ بھر جائے تو یاد کر لینا کہ اللہ کے پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بھی ایک نبی تھے، ان کے نام کے بھی ایک نبی تھے، 950 سال تک وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، مناتے رہے، لیکن چند مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے صبر کرو اے نبی، جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار۔ اے نبی جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کو دیکھ کر کے یہ لوگ اتنے ڈر جائیں گے، ان کو ایسا محسوس ہوگا جیسے دن کی ایک گھڑی ہوگی۔ دنیا کو یہ دن کی ایک گھڑی سمجھ، قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ کر کے دنیا کی 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی ان کو لگے گا یار ہم لوگ 1 گھنٹہ گزار کے آئے۔ قیامت کا دن دیکھ کر کے ان کو دنیا کی 70 سال کی 80 سال کی زندگی 1 گھنٹے کے برابر لگے گی۔ جتنی دیر میں آدمی کچھ آپس میں انٹروڈکشن کراتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اتنے ٹائم کی ان کو دنیا کی زندگی لگے گی۔ دنیا کی زندگی اتنی ہلکی لگے گی میرے بھائی۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ صاحب اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، مسجدوں پہ خطرے ہیں، مدرسوں پہ خطرے ہیں، علماء پہ خطرے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ محمد میں اللہ جواب دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سوال، کیا اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ہم اللہ کی مدد کریں؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اللہ تو صمد ہے، تو سب کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کرو سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں ہمارا کتنا رول ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ہم نے بیوی کے لیے بہت کچھ کیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کیا، بینک بیلنس کے لیے بہت کچھ کیا، دنیا کی تجارت کے لیے بہت کچھ کیا، دین کے لیے کیا کیا؟ 1 منٹ بھی ہم نہیں گزارتے دین کے لیے، 1 پیسے بھی خرچ کرنے میں ہمیں نانی مرتی ہے ہماری۔ تو جب دین کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، نہیں۔ ان تنصر اللہ، جب تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو جما دے گا، تمہیں مضبوط کر دے گا، تمہیں حوصلہ دے گا، تم کو ہمت دے گا، تم کمزور نہیں پڑو گے۔ اللہ کے دین کی مدد کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کافروں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ کافر لوگ تو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ فالنار مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ زندگی صرف پیٹ کی اور شرمگاہ کی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر زندگی صرف پیٹ کی اور شرمگاہ کی خواہش کو پورا کرنے کا نام ہوتا تو یہ تو بکری بکرا بھی یہ کام کر رہے ہیں، کتا کتیا بھی یہ کام کر رہے ہیں، جانور بھی یہ کام کر رہے ہیں، ان کے بھی پیٹ کی شہوت پوری ہو رہی ہے، ان کی بھی شرمگاہ کی شہوت پوری ہو رہی ہے۔ زندگی اتنی ہلکی اور اتنی حقیر نہیں ہے، زندگی کا ٹارگٹ بہت اونچا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صرف کھانا، بھائی ہم کھانا کھائیں، ہم اپنی جنسی خواہش کو جائز طریقے سے پورے کریں، مگر this is not the aim of life۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، شہوت پوری کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان کافروں کا مقصد کیا ہے؟ کھائیں اور انجوائے کریں۔ تو یہ کام تو جانور بھی کر رہا ہے، تو یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کوئی بات ہمارے سامنے آئی، رسول کی کوئی بات ہمارے سامنے آئی، ہم نے گھمانا شروع کر دیا۔ بھائی بات تو صحیح ہے، مگر ہمارے حضرت نے ایسا بولا ہے، ہمارے امام صاحب نے ایسا کہا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ ابھی ایک پوسٹ میں نے ڈالی، پوسٹ فیس بک کے اوپر، کہ عورت کرنول میں بڑا اچھا ماحول ہے، عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھتی۔ تو ایک بھائی صاحب کا میسج آیا
کمنٹ آیا کہ آپ نے سب بات تو صحیح لکھی ہے مگر یہ بات غلط لکھی ہے آپ نے کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے. تو میں نے ان کے کمنٹ کا جواب دیا کہ یہ غلط نہیں, آپ کے حساب سے غلط ہے, شریعت کے حساب سے غلط نہیں. بھئی آپ مت مانیں, نبی کے دور میں, صحابہ کے دور میں اعتکاف عورتیں مسجد میں ہی کرتی تھی, گھر میں اعتکاف کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, نہ ہے. تو آپ نے بنا لیا کہ صاحب عورتیں مسجد میں نہ کریں, گھر میں کریں. تو آپ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی بلی چڑھا دیں. یہ ہے میرے بھائیو اس آیت میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جرات مت کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور آگے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ, اور نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے. نبی کی گستاخی کرنے سے عمل برباد ہو سکتا ہے. اگر نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کر سکتے تو نبی کے فرمان کے آگے اپنے 1.5 اینٹ کی اپنی دیوار کھڑی کرنا کیسے جائز ہو جائے گا میرے بھائی. نبی کی حدیث کے آنے کے بعد ایسا ہے ویسا ہے, اگر ہے مگر ہے, چوں ہے چرا ہے, یہ کیسے جائز ہو جائے گا. نو ایف نو بٹ. اللہ کی نبی کی حدیث آئی, صحیح حدیث ہے, بس آمنا و صدقنا, یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے. ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس, ان کی آواز تھوڑی نیچرلی جو ہے لاؤڈ تھی, بلند تھی آواز. اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی سے اونچی آواز میں بات مت کرو ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے, تو حضرت ثابت بن قیس اللہ کے نبی کے پاس آنا بند کر دیتے ہیں. کئی دن تک وہ نظر نہیں آتے تو اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے کیا بات ہے, ثابت نظر نہیں آ رہے, کیا بیمار ہے کیا. اللہ کے نبی اپنے ہر صحابی پر نظر رکھتے تھے. اب ثابت بن قیس ایک عام صحابی ہے, کوئی بہت فیمس نہیں ہے, مگر نظر نہیں آ رہے, ایبسنٹ ہے, تو اللہ کے نبی نظر رکھے. بولے کہاں ہے, ذرا پتہ کرو, بیمار تو نہیں ہے. اللہ کے نبی گئے صحابہ کے ساتھ, کیا بات ہے, کیوں نہیں آ رہے ہمارے پاس. اے اللہ کے نبی بیمار نہیں ہو, سب کچھ ٹھیک ہے. وہ قرآن کی آیت اتری ہے نا سورہ حجرات کی کہ اونچی آواز میں نبی سے بات کرو گے تو عمل برباد ہو جائے گا. اے اللہ کے نبی میری آواز تو نیچرلی بہت لاؤڈ ہے, بہت بلند آواز ہے, مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں آپ کے سامنے بات کروں اور اونچی آواز میں میرے منہ سے بات نکل جائے اور میری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں, اتنا گھاٹے کا سودا میں نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی آپ نے فرمایا نہیں اے ثابت, یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے, یہ مجبوری ہے تمہاری, یہ اس کے بارے میں ہے جو گستاخی اور بدتمیزی کرنے کے لیے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے. اسی لیے آج بھی نبی کی مسجد میں اور نبی کی قبر کے پاس بھی اونچی آواز سے بات کرنے سے منع کرتے علماء. اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس مجلس میں نبی کی حدیثیں پڑھی جائے وہاں پر بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. کہیں اس آیت میں ہم شامل نہ ہو جائیں کہ نبی سے اونچی آواز میں بات مت کرو ورنہ تمہارے عمل برباد ہو سکتے ہیں. اس کے بعد فیس بک کا رد کیا گیا, واٹس ایپ کا رد کیا گیا, سوشل میڈیا کا رد کیا گیا. سوشل میڈیا کیا ہے صاحب, آج فیک میڈیا ہے. جتنی فیک نیوز ہے پہلے کہاں سے پھیلتی ہے, سوشل میڈیا سے. حدیث کے نام پر جھوٹی حدیث ہے, کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے نیچے لکھ دیا حدیث رسول, اور خوب مزے لے لے کے شیئر ہو رہا ہے, اسٹیٹس لگا رہے ہیں, فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو جب کوئی خبر لے کر کے آئے کوئی بے اعتبار آدمی, کوئی ان آتھینٹک آدمی, تو تم اس خبر کو مان مت لو, اس کی پہلے تحقیق کرو, ویریفائی کرو, اس خبر کی جانچ کر لو. اگر ایسا نہیں کرو گے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تو ہو سکتا ہے تم نادانی میں کوئی ایسا ری ایکشن کر بیٹھو جس پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے. تو مومن جانچ کر کے بات کرتا ہے, مومن تحقیق کر کے بات کرتا ہے, مومن کبھی فیک نیوز شیئر نہیں کرتا, فیک پوسٹ نہیں ڈالتا, فیک اسٹیٹس نہیں لگاتا, فیک چیزوں کو وائرل نہیں کرتا. مومن ہر خبر کی تحقیق کرتا ہے. اس کے بعد کہا گیا
تین چیزیں جڑ ہے دشمنی کی. دشمنی تین چیزوں سے شروع ہوتی ہے. اب ہمارے ستار بھائی بیٹھے ہیں, عبدالستار صاحب, ہمارے پچھلے سال کی دوستی ہے, 2 سال کی دوستی ہونے جا رہی ہے. اب یہ ان سے ہمارا تعلق ہے. اب ہم ان کے بارے میں دیکھیے, دشمنی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے بدگمانی ہوتی ہے. ہمارا کسی تیسرے کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور ہمارے ستار بھائی کو ہم نے دیکھا کہ صاحب مسجد کے کارنر میں بیٹھ کے اس سے گپے لڑا رہے ہیں. میں لگا او یہ اپوزٹ پارٹی میں چلے گئے. تو ہوتا ہے نا آج کل پارٹیاں, مسجدوں میں بھی پارٹی بنتی ہے, یہ الگ گروپ ہے, یہ الگ گروپ ہے. تو پہلے بدگمانی سے بات شروع ہوتی ہے کہ اچھا وہ اس کے ساتھ ہیں. پہلے بدگمانی ہوتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ تجسس, ہم جاسوسی کرتے ہیں. شوہر کے اوپر بیوی کو شک ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کی کال ریکارڈ کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کا واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر. تجسس, جاسوسی, یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اور تیسرا اسٹیپ, جب آپ کسی کی جاسوسی کریں گے, کسی کے پیچھے لگ ہی جائیں گے, تو بھائی کوئی فرشتہ تو نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے. جب آپ کسی کے پیچھے لگ جائیں گے تو 2-4 برائی تو آپ کے ہاتھ لگی جائے گی. اب جب برائی لگی تو آپ کے تو مطلب کی بات ہو گئی. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے ان سے خوب پھیلا رہے, بھائی ستار بھائی تو ایسے ہیں, غیبت شروع. یہ 3 اسٹیپ ہیں, پہلے بدگمانی, پھر جاسوسی اور پھر غیبت. اللہ نے تینوں سے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو تم بہت زیادہ گمان مت کیا کرو. ان بعض الظن اسم, کیونکہ کچھ گمان گناہ تک لے کے چلے جاتے ہیں. بلا وجہ دوسروں کے بارے میں جج مت کرو, دوسروں کے بارے میں گیس مت کرو, دوسروں کے بارے میں گمان مت کرو. اور یہی سے شریعت کا ایک اصول پتہ لگتا ہے کہ جو چیز حرام تک لے کے جاتی ہے وہ چیز بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. حرام تو حرام ہی ہے, حرام تک لے کے جانے والی چیز بھی حرام ہے. اگر آپ بہت زیادہ گمان کریں گے, 100 چیزوں کا گمان کریں گے, 100 میں اگر 10 گمان بھی گناہ تک لے کے جا رہا ہے, اس کا مطلب کہ زیادہ گمان مت کرو. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا, اور جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم کبھی یہ پسند نہیں کرو گے, اس لیے غیبت بھی مت کرو. ارے مرے ہوئے بھائی کا چھوڑ دو, مرغی کھاتے نا آپ, مرغی, چکن, مارکیٹ سے آپ چکن لائے, جتنا دیسی بھی چکن ہو, آپ کچا تو نہیں کھا سکتے نا. اس کو جب تک فرائی نہ کر لیں, پکا نہ لیں, اس میں تھوڑا کھٹا نہ ڈال دیں, تھوڑا نیبو نہ ڈال لیں, تھوڑا ٹماٹر نہ ڈال, لوگ تو کھٹا ماشاءاللہ زیادہ کھاتے ہیں, تو جب تک اس کو آپ پکا نہ لیں اس کو کھانا پسند نہیں کریں. یہ چکن کی جو ہم کھا رہے حلال ہے, اگرچہ وہ اللہ کا نام لے کے ذبح ہوا ہے, لیکن کچا ہم نہیں کھا سکتے. اب سوچو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی باڈی کو کاٹے, مرا ہوا پڑا ہے, اس کی لاش پڑی ہے, اس کی باڈی کو کاٹ کاٹ کے اس کا کچا گوشت کھائے. یہ سین جو ہے ہماری نظر میں جب آتا ہے نا تو ایک کراہیت میں ایک گھن آتی ہے, ایک عجیب سی نفس کے اندر ناپسندیدگی ہے. ایسا کبھی نہیں کر سکتے ہم. اللہ کہہ رہا ہے جو غیبت کرتے ہو تم, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اس آیت کو اگر کوئی سمجھ لے, اللہ کی قسم کبھی غیبت نہ کرے. امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ پتہ لگائے کہ آپ فلاں کی غیبت کرتے ہیں. کہا کہ وہ میری نظر میں اتنا بڑا نہیں کہ میں اپنی نیکی اس کو دے دوں. کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں اس کو اتنا بڑا آدمی نہیں سمجھتا کہ اپنی نیکی اس کو دے دوں. میں غیبت کروں اور کل قیامت کے دن میری نیکی اس کو مل جائے, اتنا بڑا میں اس کو نہیں سمجھتا. میں کہاں اس کی غیبت کرتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے, اور جو آدمی حدیث کا امام ہوتا ہے اس کو ایک کام اور بھی کرنا پڑتا ہے, جرح و تعدیل جس کو بولتے ہیں. اگر کوئی راوی گڑبڑ ہے تو اس کو بولنا پڑتا ہے یہ گڑبڑ ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, یہ حدیث گڑتا ہے, ایسا بولنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس کا فن ہے, اس کی فیلڈ ہے. اس کو کہتے علماء کہتے وہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا کام ہے. مگر امام بخاری اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کسی راوی پر جرح کرتے ہیں, کسی راوی کی برائی کرتے ہیں, تو بہت لائٹ ورڈز یوز کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فیہ نظر. یہ جو راوی ہے نا, اس کی روایت کو لینے کے پہلے تھوڑا سوچ سمجھ لو, گڑبڑ لگ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, کتنا لائٹ لفظ یوز کر رہے ہیں. اگر کسی راوی پر کمنٹ کرنا ہوتا ہے امام بخاری کو تو بہت لائٹلی کمنٹ کرتے ہیں تاکہ کہیں غیبت میں نہ چلا جائے.
یہ امام بخاری کی احتیاط تھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں صاحب، جہاں 4 لوگ بیٹھے تو غیبت کیے بغیر تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ چائے کے ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کر کے ہی ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سماج کی آدھی دشمنی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ بدگمانی سے، جاسوسی سے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور بھی آیتیں تھیں لیکن وقت زیادہ لینا مناسب نہیں ہے، روزے کی حالت بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین قرآن کریم کی ان آیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ رات میں ہم جو ہے 27ویں اور 28ویں پارے کو ہم مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جمعہ کے دن انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے کو مکمل کریں گے۔ 27ویں رات کو ہمارے پاس صرف بیان ہوگا۔ تو یہ ترتیب ہماری ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ اس ترتیب کو ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔